کتاب میں اس کی مخالفت کی اور جن علماء نے اس کے ترجمے کی تائید کی تھی ان کے خلاف لکھا کہ صاحب یہ جو ہے قرآن کی تحریف ہوئی ہے. یہ ان کی کتاب کا عنوان تھا. انہوں نے ان کی مذمت بھی کی ان علماء کی. تو ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ جو ہے چار باغ سے یہاں تک آئے ہیں, کتنے مندروں میں آپ کو لوگ جو ہے گھنٹہ بجاتے ملے, ان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اگر ایک غیر مسلم نے قرآن شریف کا ترجمہ چھاپا ہندی زبان میں تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں تو آپ کو تکلیف ہوگی, آپ نے کتاب لکھ دی اس کے اوپر. کچھ دنوں کے بعد ہوا ہے, تب کی خیر ان کو معلوم تھا ہمارے بارے میں, تو پھر وہ کتاب کریں, وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں, ان کی کتاب وہیں لکھی تھی اسلام کے اوپر. وہیں نے ہندو مسلم شیعہ اور سنی کے سلسلے میں لکھا تھا کہ بھائی اللہ نے ان کی ایک فرقے کے ذریعے سے ایک سنت رائج کر دی, دوسرے فرقے کے ذریعے سے دوسری سنت, نماز کھول کے ہاتھ کھول کے پڑھنے اور باندھ کے پڑھنے والی. تو ہم نے کہا آپ جو یہ لکھیں گے کہ مطلب شیعہ سنی دونوں حق پر ہیں, دونوں جنت میں جائیں گے. کہیں ہاں. میں نے کہا ہم تو اس کے الٹا مانتے ہیں کہ دونوں جہنم میں جائیں گے, شیعہ بھی اور سنی بھی. کہیں ہم نے کہا کیا, ہم نے کہا جب قرآن میں کہہ دیا گیا تفریقے کو منع کر دیا گیا اور قرآن شریف میں یہ آ گیا کہ رسول اللہ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں, تو کیسے دونوں جنت میں چلے جائیں گے. ہم نے کہا کہ یہ جو ہے شرک کی مثال دے دی گئی قرآن شریف میں تفریقے کو, فرقوں کو. تو جو لوگ فرقوں کے لحاظ سے بٹ جائیں گے ان کا رسول اللہ کی امتی وہ لوگ نہیں ہیں, رسول اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے ہمارے, ہم تو یہ مانتے ہیں. تو اسی روایت پر وہ آئے 72 فرقے. میں نے کہا یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ جو ہے قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. جب قرآن شریف میں کہہ دیا گیا کہ رسول اللہ کوئی تعلق نہیں, تو کوئی تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے. تو یہی پیغام میں آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سماج میں کسی نہ کسی حیثیت سے رہتے ہیں. ہم کو قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا, ان تعلیمات کو عملی طور پر اختیار کرنا پڑے گا جو قرآن شریف میں دی گئی ہیں, اور اس تفرقے وادی سے اوپر اٹھنا ہوگا. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سلوات بھیجیں آپ بتا. تو اب اسلام جو ہے اس کی کچھ بنیادی باتیں ہیں. یہ ظلم کے خلاف ہے اور شرک کے خلاف ہے, بلکہ شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے. ظلم یہ بھی ہے لیکن سب سے بڑا ظلم ہے, اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کسی بھی چیز کو معاف کر دے گا, لیکن اس ظلم کو جو شرک کی صورت میں قطعی معاف نہیں کرے گا. اور جیسے سورہ روم میں نے آپ نے عرض کی آیت میں بتایا کہ اس کی مثال, اس کو مشرکین سے مثال دے دی گئی فرقے بٹ جانے والوں کو. تو ان کی پھر کوئی بخشش کا سوال نہیں, باقی اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. لیکن عملی طور پر اگر ہم سے آپ پوچھیں گے کہ قرآن شریف کی تعلیمات ہیں اس کے لحاظ سے, تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ فرقے میں بٹ جانے والے شرک کے مرتکب ہیں اور اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. سوال بھیجا بتاتا ہوں. تو بنیادی چیز ان تعلیمات سے بہرہ مند ہونا اور ان تعلیمات کو عام کرنا, اور اس میں خاص چیز میں نے آپ سے عرض کیا کہ ظلم کے خلاف یہ جہد مسلسل ہے اسلام. ظلم کے معنی ہے کسی بھی چیز کو اس کے غلط جگہ پر رکھ دینا, یعنی وسیع معنی میں اس کے معنی یہ خالی کسی کو اذیت پہنچانا ہی نہیں ہے, بلکہ کسی بھی چیز کو بے محل رکھ دینا, یہ ظلم کی تعریف میں آتا ہے. ظلم یہ ہے کسی چیز کا بے جائے استعمال, کسی چیز کا بے محل استعمال. تو اب ظلم جو ہے وہ اس کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں. اگر کسی آدمی پر کوئی آدمی حاکم بن جائے اور ایسی چیزوں کو حکم دے اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا, تو یہ ظلم ہے, اور یہ بدترین ظلم ہے. کیونکہ سماج کی ایک سمت ہوتی ہے, سماج کا ایک ڈھرا ہوتا ہے. اگر وہ ڈھرا غلط ہے تو آپ چاہے جتنی آسانیاں لوگوں کو فراہم کر دیں, لیکن وہ صحیح سمت میں لوگ نہیں جائیں گے. مثال کے طور پر میں آپ سامنے مثال دیتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے مان لیے کانپور جانا ہے, چار باغ آپ گئے, اور بجائے آپ اس ٹرین میں بیٹھنے کے جو کانپور جانے والی تھی, آپ فیض آباد جانے والی ٹرین میں بیٹھ گئے. تو آپ چاہے ایئر کنڈیشن ڈبے میں آپ بیٹھ جائیں گے, آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے. چاہے انجن کی رفتار دگنی کر دیں تو جتنی رفتار تیز ہوگی اتنی ہی آپ منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے, آپ اپنی منزل نہیں پہنچیں گے. منزل پر پہنچنے کے لیے چاہے رفتار آپ کی کم کیوں نہیں ہو, سمت صحیح ہونی چاہیے. تو جس سماج میں ظلم ہوگا اس کی سمت گڑبڑ ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں اس کی سمت درست ہو, ظلم ختم ہو. تو ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں اس کی سمت کیا ہے؟ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں, جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پر ظلم ہے یا عدل ہے؟ ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج, اس کا کیا پیمانہ ہے؟ تو آپ سامنے عرض کر دیں کہ جہاں تک برائیوں کا سوال ہے, ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جرائم کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چوری کرنے والے لوگ بھی تھے اور دوسرے قسم کے گناہ کرنے والے لوگ تھے. تعداد ان کی کم تھی لیکن تھے, تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں.
لیکن سماج صحیح ہے یا غلط ہے، ظلم پنپ رہا ہے یا نہیں، اس کا معیار یہ ہوگا کہ اس سماج میں برائی کے بارے میں لوگوں کا کیا نظریہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے، تو وہ کچھ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ نہیں، سماج اس کی کچھ مخالفت کرتا ہے کہ نہیں، یہ اس کا پیمانہ بنے گا۔ مان لیا آج ہمارے یہاں دھڑلے سے رشوت لی جا رہی ہے اور آدمی کو کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی، تو اس کا مطلب کہ ہمارے سماج میں ظلم ہے۔ اسی طریقے سے اور جو برائیوں کا ارتکاب ہے، جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ محافظت کرنے کی عوام کی، وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں بولتا، تمام چیزیں ہمارے سامنے، تو ہمارے معاشرے میں فساد پنپ رہا ہے۔ جب فساد پنپ رہا ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری اس فساد کے لیے ہے کہ نہیں۔ دیکھیے ہم لوگ یہاں پڑھائیں مجلس اعظم میں اسی مناسبت سے آپ سامنے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کربلا کا واقعہ ہم کو اسلام کے اس انقلابی پیغام سے ہم آہنگ کرتا ہے کہ جہاں ظلم کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اسی لیے تو اگر ہم اپنے کو وابستہ کرتے ہیں زمانے اہل بیت سے، سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری اسے سبق لینے کی۔ میں اکثر زیادہ نہیں عرض کروں گا کیونکہ ہم لوگ عملی زندگی سے الگ ہٹ کے دین کے معاملات کو سمجھتے ہیں، جبکہ دین تو ہمارے عملی زندگی کے لیے ہے۔ اگر ہماری عملی زندگی نہیں سدھرتی تو ہم نے دین کا کوئی پیغام نہیں اخذ کیا۔ تو یہ جو کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ظلم کی مخالفت میں ہے، اسی بنا پر ہے کہ معاشرے کی سمت بدل گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سماج کو چھوڑا تھا، اس پر آپ کی آنکھیں بند ہوئی، اس میں اور 60 ہجری اور 61 ہجری میں فرق ہو گیا تھا۔ تو جو امام حسین علیہ السلام کا اقدام تھا، یہ اقدام تعلیمات رسول پر مبنی تھا، یہ قرآن پر مبنی تھا، اور جب تعلیمات رسول اور قرآن پر مبنی ہے تو آج بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اسی لحاظ سے وہ بھی قیام کرے برائیوں کے خلاف، ظلم کے خلاف۔ تو وہ اسی کو میں آپ سے نوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات کو۔ دیکھیے مسلم سماج میں لوگوں کو حیثیت وقت مختلف نوعیتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم لوگ جس سماج میں زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمارے ایک آدمی اگر علم سے متعلق ہے اور وہ عالم دین کی حیثیت سے جانا جاتا ہے تو اس کو سماج میں ایک پوزیشن حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حج کرایا ہے، ایک شرف اس کو حاصل ہوا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ دین سے وابستہ ہے۔ آج سے 1300-1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معیار تھا فضیلت کا، اور لوگوں کے نزدیک جو لوگ تکریم کے قائل تھے دین کے لحاظ سے، اس میں ایک درجہ اصحاب کا تھا، صحابہ کرام جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ایک نسل گزری، جب اصحاب کے بعد اصحاب وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت ملی۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت نہیں ملی، لیکن صحابہ کرام کی ان کو صحبت ملی۔ تابعین کے بعد جو نسل آئی وہ تبع تابعین کہلاتی ہے، یعنی جن کو کوئی اصحاب کی صحبت نہیں ملی مگر تابعین کا ساتھ ان کو ملا، یعنی اسے کہنا چاہیے کہ اوریجنل جو ہمارا جو دین کا سرمایہ ہے۔ دوسرا سلسلہ جو ہے وہ اہل بیت کا سلسلہ ہے کہ جو رسول اللہ کے خاندان کے افراد ہیں، ان کو بھی ایک فضیلت حاصل رہی ہے۔ بعض دور میں کہ جہاں بیت المال سے وظائف دیے گئے تو جو لوگ اس سے وابستہ تھے نسلی لحاظ سے، ان کو وظیفے بھی زیادہ دیے گئے، خلافت دوم میں وظیفہ بڑھا کے دیا گیا، وظائف دیے گئے کیونکہ ان کی فضیلت مانی گئی۔ امام حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صحابی کی تعریف میں بھی آتے ہیں اور اہل بیت میں بھی آتے ہیں، دونوں لحاظ سے آپ جو تھے لائق تعظیم و تکریم تھے مسلمانوں کے نزدیک، ان کا ایک وقار تھا۔ حج بھی انہوں نے کیے تھے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا قریب 22 حج کیے تھے، اس میں کئی حج انہوں نے پیادہ کیے تھے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ امام حسن جو تھے حج کرنے جا رہے تھے پیادہ، تو جو لوگ ان کا احترام کرتے تھے تو بہت سے لوگ جو تھے کہ جو سواریوں سے اتر گئے کہ ان کے آگے کیسے بڑے سواری پر بیٹھ کر کے وہ پیادہ جا رہے ہیں۔ تو سعد بن وقاص نے ان سے کہا کہ لوگوں کو تھوڑا اذیت ہو رہی ہے، تو ان کا کہ بھائی آپ سواری پر بیٹھ جائیے، تو ان کا نہیں، سواری پر ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم راستہ تھوڑا سا کٹ کے چل جائیں گے، یعنی معروف راستے کے بجائے ہم غیر معروف راستے چلے جائیں گے، پیادہ جائیں گے حج کرنے۔ تو حج بھی کیا ہوا تھا انہوں نے۔ پھر اولین جو ماخذ حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، میں آپ سے عرض کروں کیونکہ جس وقت کہ آپ جا رہے تھے کربلا کے سفر پر تو ایک مقام ایسا تھا کہ کسی نے سمجھایا ان کو کہ بھائی آپ نہ جائیے کوفے کی طرف، تو ان کا بھائی اگر تم نے یہ بات مدینے میں کہی ہوتی تو میں نے تمہیں اپنے گھر میں جبرائیل کے وحی لانے کے آثار دکھائے ہوتے، یعنی یہ کہ میں اس مکتب سے زیادہ وابستگی رکھتا ہوں۔ تو وہ جو ہمارے یہاں تعلیم ہے اس سلسلے میں ظلم سے ٹکرانے والی، یہ اس کی بنیاد عملی صورت میں ہمارے سامنے کربلا کے واقعے میں آتی ہے۔ قرآن شریف میں آئے تھے جو حضرات ہیں یہاں صاحب نظر افراد موجود ہیں، سورہ نساء ہے، اس کے آیات آپ دیکھیں، 4 سورہ قرآن شریف کا 97ویں آیت